السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج پیارے بچوں ہم سب کا جو لیسن ہے وہ ہے سورۃ العنکبوت کا لیسن نمبر 3، اور اس میں سب سے پہلے تو دعا ہے ایک، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ میری مدد فرما ان فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلے میں، رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ دعا آپ نے یاد کر لینی ہے۔ اور دوسرا ہے مشقی سوالات، اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ مشقی سوالات ہیں، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی صبر کرنے کی۔ مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے مشرکین کو۔ اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اللہ تعالی رازق ہے کس کا؟ تمام مخلوقات کا۔ اور اس کے بعد ہے مشقی، ہم مشقی کی طرف آئے ہیں نا، مختصر سوالات کے جواب دینے ہیں۔ اچھا پیچھے جو تھا نا مشقی سوالات، یہ ہیں درست جواب کی نشاندہی۔ اب ہم مشقی کے ساتھ کثیر الانتخابی کر لیتے ہیں۔ جی کثیر الانتخابی معروضی سوالات ہیں۔ عنکبوت سورہ کون سی ہے؟ مکیہ کے مدنی ہے؟ مکی صورت ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیات 69 ہے۔ آپ نے یہ سارا تعارف اور مضامین میں کافی حد تک کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے عنکبوت کا معنی مکڑی، کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا خلاصہ ہے سورۃ العنکبوت کا۔ مشرکین مکہ کی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ شدید مخالفت کے زمانے میں نازل ہوئی سورۃ العنکبوت۔ اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اور بلند کردار کی وجہ سے اپنی قوم میں مشہور تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے جب لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم سے امید تھی کہ وہ راہ حق میں آپ خاتم النبیین کا ساتھ دے گی۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت نوح نے قوم کو دعوت دینے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا 950 سال، اور راہ حق کے لیے لازوال قربانیاں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی مخالفت پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ سورۃ العنکبوت میں انبیاء کی زندگیوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے مسلمانوں کے حوصلے کے لیے۔ نمبر 1 پہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے ہماری عبادت کی۔ اور اس کے بعد ہے کسی مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنانا، مثال ہے شرک کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مشرک۔
مشرک بھی آ سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ شرک کرنے والا کر کے وہاں مشرک آ جائے تو منہ دیکھتے رہیں کہ یہاں تو ہم نے کچھ اور پڑھا تھا۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 56 میں بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے ہجرت کرنا۔ تمام مخلوق کا رازق ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں مشکل میں پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، مشکل سے نکلنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا مشکل سے نکلنے پر، اب دیکھیں غور کریں، مشکل سے نکلنے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اب اس کے بعد ہے مشقی سوالات کی طرف ہم آتے ہیں۔ مختصر سوال کا جواب دیجئے۔ نمبر 2 پہ ہے۔ نمبر 1، سورۃ العنکبوت کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور سورۃ العنکبوت یہ ہم نے سورۃ العنکبوت کا ادھر پڑھا ہوا ہے۔ سورۃ العنکبوت کا کیا ہے کوشچن؟ سورۃ العنکبوت کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ نمبر 2، یہ بھی آ سکتا ہے سورۃ العنکبوت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وجہ تسمیہ وہی ہے، دونوں ایک ہی۔ وجہ تسمیہ کیا ہے یا نام کیوں رکھا گیا، دونوں مطلب ایک ہی ہے، سوال کو تھوڑا سا گھمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کیا لکھیں گے؟ سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، یعنی گھر بنا کر مکڑی کے جالے سے، تو جیسے وہ مضبوط نہیں ہوتا، ایسے ہی مکڑی کے جالے سے بنا ہوا گھر جیسے مضبوط نہیں ہوتا، ایسے مشرک کا عقیدہ بھی مضبوط نہیں ہوتا، مشرک بھی ایسے ہی اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت کا خلاصہ کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا۔ سورۃ العنکبوت کا خلاصہ تو ہو گیا، اور سورۃ العنکبوت کے نزول کا زمانہ کون سا تھا؟ زمانہ کون سا تھا؟ جب مشرکین مکہ حضرت محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام کی شدید مخالفت کر رہے تھے، یہ وہ والا زمانہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں کیوں مقبول تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ بلند کردار کی وجہ سے نہایت مقبول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دکھ ہوا تھا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ باتیں سن کر آپ کو بے حد تکلیف ہوئی، بے حد رنج ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے کس رویے کا دکھ تھا؟ کس رویے کا دکھ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جس رویے کا دکھ تھا وہ رویہ آتا ہے، یعنی آپ کی قوم اس راہ حق میں آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ کو اپنی قوم کے رویے کا دکھ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور آپ کو تسلی دی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں نیچے، وہ ادھر ویٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی۔ اچھا کہ میں آتی ہوں۔ اچھا جی، اور اس کے بعد ہے مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ کی زیادتیوں کا نشانہ کون کون تھے؟ یہ کثیر الانتخابی میں سارا آ رہا ہے نا۔ مشرکین نے نہ صرف حضرت محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا بلکہ دوسرے مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے محفوظ نہ تھے۔ نمبر 9 پہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت کیوں نازل فرمائی؟ ظلم اور تشدد کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت، ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی، جس میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین دی کی گئی۔ سورۃ العنکبوت میں کس طرح انبیاء کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے؟ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء کرام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ حضرت نوح کی 950 سال کی ثابت قدمی
حضرت ابراہیم کی لازوال قربانیاں، حضرت لوط کا قوم کی مخالفت پر صبر، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کی اپنی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند فرمائے۔ ظلم و ستم کے دور میں مسلمانوں کو کیا ہدایات کی گئی؟ مسلمانوں کو یہ ہدایات کی گئی کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ سورۃ العنکبوت کے آخر میں مسلمانوں کو کیا ہدایت کی گئی؟ سورت آخر میں مسلمانوں کی ہدایت کی گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے۔ سورۃ العنکبوت کے آخر میں کس طرح اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کر دے گا؟ ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ اللہ ہمیں آزمائے گا اور سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کر کے دکھائے گا۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 6 میں کون سی بات ہمیں سمجھائی گئی ہے؟ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا ہے کہ جو دین کے کام کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو اپنے ہی بھلے یعنی اجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ العنکبوت میں شرک کرنے والے کی مثال کس طرح بیان کی گئی ہے؟ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنانا۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 56 میں ہجرت کی کس طرح ترغیب دی گئی ہے؟ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرت کرنے کو ایک بڑی نیکی قرار دیا گیا۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 60 میں رزق کے حوالے سے کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے رازق ہے، ہمیں رزق کے حوالے سے اللہ ہی سے امید رکھنی چاہیے۔ سورۃ العنکبوت کے مطابق ہمیں مشکل میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور مشکل سے نکلنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔